پولیٹیکل عدم استحکام ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تحریک شروع ہوتی ہے 5 اگست کو پیک پہ پہنچتی ہے, صاحبزادے عمران خان صاحب کے آتے ہیں, تو آپ کو یہ انوائرمنٹ ملے گا جس میں دنیا آ رہی ہے آپ کے ملک میں, وہ آ پائے گی؟ میں اصل میں تو انڈیا پہ جانا چاہتا ہوں, لیکن اس پہ عرض کروں گا کہ جب بھی پچھلے 5-6 سال میں کوئی بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, درمیان سے تحریک نکل جاتی ہے. پریزیڈنٹ شی کا دورہ 1 سال لیٹ ہوا دھرنے کی وجہ سے. میں اس ٹیم میں شامل تھا, منت کر رہے تھے شاہ محمود ان سب کی کہ آپ دھرنا ملتوی کر دیں, نہیں ہے تو آپ F9 پارک بیٹھ جائیں یا جانا چوک فارغ کر دیں, شی آ جائے. نہیں آیا, 1 سال دورہ ہوا, جب چلو چھوڑیں آگے. میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بنڈونگ کانفرنس سے نان الائنڈ موومنٹ شروع ہوئی, ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے, موسٹ الائیڈ الائے. ٹھیک, کولڈ وار میں ہم نے مار کھائی, انڈیا نے انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی, امریکہ سے بھی مال لیا اور رشیا سے بھی لیا. معاملہ بڑا ملک تھا, بڑی آبادی تھی, ڈیموکریسی تھی, ہمارے یہاں سسٹم کمزور تھا, اور انڈیا کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا کے لیے امریکہ ساتھ چلا گیا. اب تھوڑی بدل گئی ہے. انڈیا سمجھتا تھا کہ ہم ریجنل پولیس مین ہیں, وہ ٹرم استعمال ہوتی ریجنل جنڈار میں, وہ کہتے تھے انڈیا نیشن میری لیک ہے, ملک سارے میرے متحد ہیں, ہم نے سارک بنایا, انہوں نے وہ بھی دبا لی. اب کیا ہوا ہے, اب تبدیلی مودی کا بہت نقصان ہوا ہے چائنا کو ان اس سینس میں. بنگلہ دیش بھاگ گیا ایک طرح سے, نیپال نیوٹرلائز ہو گیا, اب سری لنکا وغیرہ وہ بھی ایک طرف ہونا شروع ہو گئے. کولڈ وار کی پوزیشن کم ہوئی تو امریکہ نے بھی انڈیا کے بارے میں وہ کام ختم کر دیا, اور اس کے بعد اتفاق یہ اللہ نے کرم کیا کہ چھوٹی جنگ کو بھی ہم جیت گئے. انڈیا اس وقت کمزور ہے, ہم چاروں طرف اپنے تعلقات ٹھیک کریں, لارجر پرسپیکٹیو میں کمپلسنٹ نہ ہوں. اور یہی وہ خوف ہے جو کہ وہ ہمارے فرنٹ کا, ایسٹرن فرنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزوری نہ کریں, اپنے گھوڑے مضبوط رکھیں. باقی رہ گیا, دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بات کریں, احتجاج کریں. 126 دن دھرنا کیا, ہم نے نہیں روکا. ابھی لاہور میں گیا, ہم نے نہیں روکا. اگر آنے سے پہلے وہاں اسلحہ لائیں گے KPK کا, مشینیں لائیں گے, وہ توپیں لائیں گے, اور وہ گیس لائیں گے, تو ہم نہیں اگلی بات کہتا ہوں, ابھی ان کو وہاں سے نہ نکلنے دیں. اگر یہ کام کریں, اگر بندہ کے آرام سے آتے ہیں تو بسم اللہ آئیں, ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے. لیکن اگر آتے ہی کہیں کہ ہم نے بندہ چھوڑا کے حملہ کر دینا ہے اور ہم نے آگ لگا دینا ہے, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, ہم مثال ابر ہیں, لیکن اس ہوا سے ہم دب کے سہمی جائیں ایسے بھی ہم نہیں. چشتی صاحب آپ بتائیے, استحکام کتنا ضروری ہے انٹرنل پاکستان کے اندر اس وقت, اگر آپ نے اچیو کرنا ہے یہ ریجنل گول, کہ آپ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور ہمارے اپنے اندر کیسے کیا مسائل ہیں؟ یہ اصلا جن دنوں جنگ ختم ہوئی تھی تو مجھے بہت سارے دوستوں نے اور آپ جیسے اینکر جو سینئر ہیں تجزیہ نگاروں نے پوچھا تھا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چاہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہوں حکومت میں, وہ مل کر بیٹھیں. اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بیکاز وی شوڈ ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری, یعنی کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کا, چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں, چاہے ڈیسیژن میکرز ہوں, وی شوڈ ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری. دیٹ مینس دنیا میں جب بھی آپ نوٹ کریں کہ پینیٹریشن ہوئی ہے انٹو سیبوٹاج ہو, پراکسی وارز ہو, دنیا کے اندر جب بھی ہوئی ہے, کامیابی لوگوں کو یا دشمن کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک ویکیوم دیتے ہیں. ویکیوم ایک ضروری ہے, جہاں جہاں آپ نوٹ کریں ڈپریویشن ہوتی ہے وہاں ویکیوم پیدا ہوتا ہے, تو یونٹی کم نظر آتی ہے اگر دشمن کو, تو وہاں وہ ہٹ کرتا ہے. اور مجھے اسی وقت میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کیونکہ ہارا ہے, بہت زیادہ زخمی ہے, ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی, ان کے ملٹری گول نہیں, انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, ایکسپیکٹیشن خود بڑھا دی. تو اب وہ فرنٹ پہ سامنے سے آ کے نہیں لڑ سکا, اب وہ پراکسی وارز ہی کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. آپ ابھی آج ہی قلات میں ایک اور جو ہے وہ حملہ ہوا ہے بس کے اوپر ہی. احمد اویس صاحب آپ سے ہم دوبارہ